پاس ویسے ہی پہنچائے جیسا کہ اس نے سنا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس حدیث پہنچائی جاتی ہے, پہنچانے والے سے زیادہ حفظ کرنے والے ہوتے ہیں, زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. بیان کرنے والا اس حدیث کا ایک مطلب سمجھتا ہے تو دوسرا جو اور زیادہ زیرک اور زیادہ ہوشمند اور زیادہ ذہین ہوتا ہے, شریعت کی معلومات اسے زیادہ ہوتی ہے, وہ اس سے اور بہت سارے مسائل مستخرج کر لیتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر اس حدیث کا مصداق دیکھنا ہو دنیا میں تو جب تک علامہ البانی زندہ تھے ان کو دیکھ لیا جاتا. کہتے ہیں چہرے کے اوپر ایسا نور چھایا رہتا تھا کہ آدمی دیکھتے ہی دہشت زدہ ہو جاتا تھا. اگر اس حدیث پاک کا مصداق دیکھنا ہوتا دور حاضر میں تو حضرت علامہ البانی کو دیکھ لیتا. اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, تشویق دلائی ہے, ترغیب ہے کہ میری حدیثوں کو حفظ کرو, میری حدیثوں کو یاد کرو گے اور اسی طرح ان کو پہنچاؤ گے. جن کو یہ حدیثیں معلوم نہیں ہے, اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے ایسے آدمی کے لیے کہ اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. اس حدیث کو سننے کے بعد کیا صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھ گئے ہوں گے؟ ارے کاپی قلم کتاب جو کچھ میسر رہا ہوگا وہ لے کر بیٹھ گئے ہوں گے اور لکھنا چالو کر دیا ہوگا انہوں نے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کائنات کی وہ جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر دل میں بسائے ہوئے تھے کہ آپ کی ایک ایک بات کو یاد کرنا اور آپ کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنا باعث سعادت سمجھتے تھے. بھلا اس حکم کو سننے کے بعد کون سا ایسا صحابی رہا ہوگا جسے حدیث یاد کرنے کا شوق نہیں رہا ہوگا؟ ہر ایک آدمی حدیث یاد کرتا تھا. ایک حدیث اور ملا لیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الانبیاء کے اندر لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے ایک آیت ہی پہنچا دو. پہنچانا ضروری قرار دیا گیا ہے. اب بتائیے کیا صحابہ کرام یہ حکم سننے کے بعد حدیثوں کو یاد نہیں کرتے ہوں گے اچھی طریقے سے؟ جبکہ آخری ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دے گا, جھوٹی بات گڑھے گا آپ کے اوپر, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بتائیے حدیث کو لکھنے اور یاد کرنے میں صحابہ کرام کتنی احتیاط برتتے رہے ہوں گے اور کتنا نیٹ اینڈ کلین, کتنا صاف ستھرا وہ حدیث کو یاد کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہوں گے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد. ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے یاد کرانے کا کمپٹیشن بھی رکھتے تھے. کمپٹیشن رکھتے تھے. یہ کہاں سے لایا میں نہیں لایا, حدیث میں. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما واحسن الى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذی في کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا کون ہے کہ میں اسے 5 باتیں بتاؤں یا چند کلمات بتاؤں, ان کو وہ اخذ کرے, سنے, سننے کے بعد ان کو یاد کرے, یاد کرنے کے بعد فیعمل بہن ان کے اوپر عمل کرے, اور عمل کرنے کے بعد او یعلم من یعمل بہن لوگوں تک پہنچا دے, ان کو سکھا دے, ان کو تعلیم دے دے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے اوپر عمل کریں. اللہ اکبر. یہ حدیث کے حفظ کے درجات ہیں. اخذ کے اندر 2 باتیں آ گئی. اخذ کا مطلب ہے سننا اور دماغ میں بٹھا لینا. اللہ اکبر. اخذ کے اندر 2 باتیں. اسی وجہ سے
وہ قوت جو دماغ میں ہے جو چیزوں کو ضبط کر لیتی ہے، اس قوت کا نام قوت اخاذہ ہے. تو اخذ کے اندر دو باتیں آ گئیں. ایک تو سننا، سننے کے بعد اسے دماغ میں بٹھا لینا. من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، سنے اور دماغ میں بٹھا لے. دماغ میں بٹھا لینا ہی کافی نہیں بلکہ فیعمل بہن، عمل کرے. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. اور اس کے بعد یعلم من یعمل بہن، لوگوں تک وہ بات پہنچا دے، لوگوں کو سکھا دے کہ اس کے اوپر عمل کریں. یہ چوتھا اسٹیپ ہے. اب بتائیے یہ ترغیب و تشویق جو دی گئی ہے، اس کے بعد کون سا صحابی ایسا رہا ہوگا جس نے اس حدیث کو یاد کر لینے کے بعد دوسروں تک نہ پہنچایا ہوگا، عمل نہیں کیا ہوگا، اسے اچھی طرح ذہن نشین نہیں کر لیا ہوگا؟ اب اخذ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. دماغ میں اگر نہیں بٹھایا تو اسے لکھ لیا ہوگا، اس لیے کہ اخذ کا لفظ ہے. اور پھر آپ نے 5 باتیں بتائی. 5 باتیں آپ نے بتائی. وہی اگر سب سے بڑا عابد بننا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، اور سب سے بڑا غنی بننا ہے، مالدار بننا ہے سب سے بڑا، تو اللہ کی قسمت کے اوپر راضی ہو جا. اور اگر تجھے مسلمان بننا ہے تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کر. مومن بننا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، اور زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ 5 باتیں آپ نے بتائیں. اس حدیث سے استدلال برسنا کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طریقے کی کمپٹیشن کی بھی بات بولتے تھے. کون ہے من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ان کلمات کو لیتا ہے؟ فلاں آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے، دوسرا آدمی بول رہا ہے اللہ کے رسول میں یاد کرتا ہوں، تیسرا بولتا ہے اللہ کے رسول میں یاد کرتا ہوں. یہ کمپٹیشن کا طریقہ ہے. اور اگر چلو مان لیتے ہیں کہ احادیث نہیں لکھی گئی تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہاں نہیں فرق پڑتا، نہیں فرق پڑتا. ثابت کروں؟ ثابت کرتا ہوں، فرق پڑنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کو اتنا زبردست حافظہ دیا تھا، گھوڑوں کی نسل، اونٹوں کی نسلیں تک یاد رکھتے تھے. وہ ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر، ایک مشاعرے کے اندر کئی قصیدے پڑھے گئے، اسی ترتیب کے ساتھ وہ تمام قصائد ان کو یاد ہو جاتے تھے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سادہ لوح ہونا، زیادہ علم نہ ہونا. اس لیے کہ آدمی جب دماغ میں بہت سارے علوم بھر لیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ذہن کم ہوتا جاتا ہے. یہ بالکل خالی ذہن لوگ تھے، سادہ لوح تھے، بے فکرے لوگ تھے، اور فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غیر معمولی ذہن بھی عطا فرمایا تھا، غیر معمولی ماحول بھی عطا فرمایا تھا. پورا پورا قصیدہ ایک نشست میں 1 عرب کو یاد ہو جایا کرتا تھا. اس کی مثال وہ حدیث ہے حضرت براء ابن عازب سے، جو میں بار بار آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنے بسترے پر آؤ تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو، اس کے بعد داہنے کروٹ پر لیٹ جاؤ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لو، اللہم اسلمت وجہی. ایک بڑی دعا ہے وہ،